اللہ خالق کائنات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام کی جو دولت عطا فرمائی، اس مشن کو غالب کرنے کے لیے الہ العالمین نے اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی اللہ ہے جس نے ہدایت دے کر اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا، جس الہ العالمین نے اس لیے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا کہ وہ پیغمبر دین کو پھیلائے اور اللہ اس دین کو غالب کرے۔ محترم ساتھیو، پھر یہ دین جب دنیا کائنات پہ غالب ہوا ہے تو اسے خالق ارض و سما نے کس ذریعے سے غالب کیا؟ وہ ذریعہ، وہ طریقہ بھی احکم الحاکمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا۔ فرمایا، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی اللہ ہے جس نے آپ کو مضبوط کیا اپنی مدد کے ساتھ اور مؤمنین کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ نے بتایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے مومنوں کی جماعت محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کا ہر ایک فرد نبی کریم کے دین کے غلبے کا باعث اور ذریعہ ہے۔ انہی افراد نے کبھی 313 ہو کر ہزاروں کا مقابلہ کیا، انہی افراد نے کبھی بدر کے اندر غلبہ دین کی جنگ لڑی، انہی افراد نے کبھی میدان تبوک پہ پرچم اسلام کو لہرایا، اسی جماعت نے کبھی حنین کے اندر کفر و شرک کا قلعہ کما کیا، انہی افراد نے کبھی احد کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اپنے خون سے اسلام کے پودے کی آبیاری کی، انہی افراد نے کبھی مکہ المکرمہ میں آ کے بتوں کو گرا کے توحید کا پریرا لہرایا، انہی افراد نے روم میں، ایران میں، قبرص میں، فلسطین میں غرضے کے دنیا کے چپے چپے پر میرے پیغمبر کے پیغام کو پہنچایا۔ اور یہ قرآن کا اعلان ہے
کہ میرے پیغمبر اس اللہ نے یہ جماعت دے کر آپ کے دین کو، آپ کے پیغام کو، آپ کے مشن کو، آپ کے مقصد کو دنیا کائنات پہ بلند اور غالب کر دیا۔ واجب الاحترام ساتھیو، اسی لیے کیونکہ صحابہ کرام میرے پیغمبر کے دین کو اٹھانے والے، دین کو پہنچانے والے، دین سن کر آگے سنانے والے، اسی بنا پر اہل سنہ کا یہ موقف ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا ہر ایک فرد ثقہ بھی ہے، سچا بھی ہے، عادل بھی ہے، ضابط بھی ہے، صداقت کی علامت اور نشانی بھی ہے۔ حضرات، اسی بنا پر اہل سنہ کا یہ موقف ہے کہ دین کو بیان کرنے والا ہر ایک انسان اس کے دین اور اسلام کو بیان کرنے کی وجہ سے اس کو پرکھا جائے گا، حق اور صداقت کی کسوٹی، معیار اور پیمانے پہ تولا جائے گا کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، چاہے وہ محدث ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ علامہ ہو، چاہے وہ خطیب ہو۔ لیکن جب باری آ جائے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، تو پھر اتنا ہی کافی ہے کہ صاحب رسول اللہ یہ محمد مصطفیٰ کا صحابی ہے، یہی کافی ہے صحابی کی صداقت کے لیے، کسی فرد کی سچائی کے لیے، اس کو عادل کہنے کے لیے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اس لیے کہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی صداقت اور سچائی کو میزان جرح اور تعدیل کے پیمانے پر پرکھا جائے گا، لیکن صحابہ کی صداقت، صحابہ کی سچائی، صحابہ کی عدالت اللہ کے قرآن نے بیان کر دی ہے، لہذا دنیا سے کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رب نے بیان کر دی ہے، قرآن کریم میں بیان ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم الفائزون، یہ کامیاب ہیں۔ رب نے فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ تو کامیاب اور بھلے لوگ ہیں۔ الہ العالمین نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ تو ایسے ایماندار ہیں جیسے ایماندار ہونے کا حق ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے اعلان فرما دیا، لوگو یہ ایمان میں اتنے اعلیٰ ہیں، ایمان میں اتنے بالا ہیں، ایمان میں اتنے بلند ہیں، ایمان میں اتنے سچے ہیں، ایمان میں اتنے کھڑے ہیں، ایمان میں یہ اتنے بلند معیار پہ کھڑے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ دنیا کے اندر اگر مجھے کسی کا ایمان مطلوب ہے تو ویسا ایمان مطلوب ہے جیسا محمد کے صحابہ کا ایمان ہے۔ اللہ نے ایمان کا معیار بنا دیا، ایمان کا پیمانہ بنا دیا، ایمان کی کسوٹی بنا دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو۔ اور اسی لیے میری بنیادی بات کو یاد رکھنا، مالک کائنات نے فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بعثت کس لیے ہے؟ اس لیے ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ اپنے توحید کو، اللہ اپنے اسلام کو، اللہ اپنے پیغام کو پوری کائنات کے اوپر غالب کر دے۔ پھر اللہ نے غالب کن کے ذریعے کیا؟ فرمایا هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی میں نے اسلام کو غالب کیا، اپنی مدد سے غالب کیا، اسلام کو غالب کیا، اپنی توفیق سے غالب کیا، اور اسلام کو غالب کیا تو صحابہ کی قوت سے غالب کیا، صحابہ کی تعداد سے غالب کیا، صحابہ کی نفری سے غالب کیا۔ یعنی اسلام کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے نبی کو صدیق عطا فرمایا،
اسلام کو غالب کرنے کے لیے رب نے پیغمبر کو فاروق عطا فرمائے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے رب نے میرے نبی کی جماعت میں عثمان کو شامل کیا، دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے میرے پیغمبر کو حیدر کرار علی عطا فرمائے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے نبی کو طلحہ اور زبیر عطا فرمائے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے انس اور بلال عطا فرمائے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے میرے پیغمبر کو 1,44,000 کم و بیش صحابہ کی جماعت عطا فرمائی ہے کہ میرے نبی عرشوں سے توفیق رب کی ہوگی، زمین پہ لڑے گا صحابہ کا ایمان، صحابہ کا ایمان۔ اور حضرات پھر صحابہ کرام کیسے لڑے، کیسے مثالیں پیش کی اس دین کو غالب کرنے کے لیے؟ یقیناً اس کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے، لیکن میں اسی نقطے کو آگے لے کے جاؤں گا کہ اللہ نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے صحابہ کی جماعت عطا فرمائی، اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو صحابہ کرام عطا فرمائے۔ نبی کی پوری جماعت ہی دین کو غالب کرنے کے لیے آئی، لیکن ایک شخص ایسا تھا، ایک فرد ایسا تھا، ایک سپاہی ایسا تھا جس پہ میرے پیغمبر کی نظر ٹک گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نظر ٹکی میرے پیغمبر کی اور رب سے میرے نبی نے کیا التجا کی ہے، کیا مانگا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں دیکھتے ہیں، صحابہ کی مظلومیت دیکھتے ہیں، ایمانداروں کی تکلیفیں دیکھتے ہیں، پیغمبر میرے نبی علیہ السلام صحابہ پہ ہونے والے ظلم و ستم دیکھتے ہیں، میرے پیغمبر اہل ایمان کے لیے بیت اللہ کو لگے تالے دیکھتے ہیں، میرے نبی اپنے صحابہ کی دار ارقم کے اندر چھپ چھپ کے ٹریننگ اور تربیت کرنا دیکھتے ہیں۔ میرے نبی چاہتے ہیں اللہ تو نے تو کہا تھا میں نے اسلام کو غالب کرنا ہے، اب اسلام کو غالب کر، محمد کو عمر عطا کر، مجھے عمر دے دیں۔ اور لفظ کیا ہیں ان پہ غور کیجئے، لفظ کیا بولے؟ فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ اے الہ العالمین، مکہ المکرمہ کے اندر دو بندوں کے اوپر میری نظر ہے، دو بندے جرت والے ہیں، طاقت والے ہیں، روب اور دبدبے والے ہیں، اے میرے خالق کے کائنات ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ محمد کی جھولی میں ڈال دے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، ایک روایت کے اندر اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے خالق کائنات پروردگار عالم میں محمد مصطفیٰ کے اسلام کو عزتیں عطا کر، اسلام کو غالب کر، عمر بن خطاب دے کر یا ابو جہل دے کر، دونوں میں سے جو مرضی دے دے، عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دو پہ پڑی، کن پہ پڑی؟ دو پہ پڑی۔ اس کے بعد آگے پوری تفصیلات آپ نے بڑے عرصے سے ماشاءاللہ علماء کرام خطبہ اعظام سے سنی ہیں، لیکن میں آگے بڑھوں گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے پاس پھر کس طریقے سے فاروق اعظم پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا عمر فاروق کا، پروردگار عالم نے عمر عطا کیا، میرے نبی علیہ السلام کے پاس عمر پہنچے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا جہان کے لوگوں، رب نے بتا دیا میرے نبی نے تو دو منتخب کیے تھے کہ دونوں میں سے کوئی ایک دے دے، ان میں ایک انتخاب جو عمر والا ہے یہ زمین پہ محمد کا انتخاب ہے، عرش بری پہ رب ذوالجلال کا انتخاب ہے۔ عمر صرف نبی کا انتخاب نہیں بلکہ رب کا انتخاب ہے، نبی کا بھی انتخاب ہے، رب کا بھی انتخاب ہے۔ کون؟ عمر۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے کس لیے مانگا؟ عزہ، اے اللہ عزت دے دے، اے اللہ غالب کر دے، اے میرے رب تائید دے دے ایمان کو، اسلام کو۔
اسلام کو عزت دلوانے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے عمر آئے۔ اس لیے میں ایک واقعے کی طرف تھوڑا سا لے کے چلوں گا آپ کو۔ عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ کرام وضو فرما لو۔ وضو ہو گیا، فرمایا صفیں درست کرو۔ فرمایا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ادھر گھر میں اندر پڑھیں گے دار ارقم میں؟ فرمایا عمر ہاں۔ میرے پیغمبر کیوں؟ فرمایا عمر تم جانتے تو ہو میری جماعت کے افراد تھوڑے ہیں، تیری قوم پڑھنے نہیں دیتی بیت اللہ میں نماز، تیری قوم نے بیت اللہ کو تالے لگائے ہوئے ہیں، کیسے پڑھیں بیت اللہ میں نماز؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بیت اللہ کو قوم تالے لگانے کی مجاز تب تھی، یا بیت اللہ کو تالے لگانے کی طاقت ان میں تب تھی جب ان میں عمر شامل تھا۔ اللہ کے پیغمبر اگرچہ لیٹ آیا ہوں لیکن کسریں ساری نکالنے کے لیے آیا ہوں، اٹھیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، چلیے بیت اللہ میں دیکھتا ہوں کون عمر کے سامنے آتا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمانوں نے بیت اللہ میں اگر با جماعت نماز پڑھی تو عمر کے آنے کے بعد پڑھی ہے، جب عمر تشریف لے آئے۔ اول من دار آذن فی دار الکعبۃ فہو عمر، عمر سے پہلے ایمان لانے والے ایمان کو چھپایا کرتے تھے، سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر کسی نے اگر اپنے ایمان کا اعلان کیا تو وہ عمر تھے۔ جتنے لوگوں نے مکہ سے ہجرت کی خفیہ تن کی، لیکن اعلانیہ تن اگر کسی نے ہجرت کی تو وہ عمر تھے۔ حضرات اسی بنا پر تو میرے پیغمبر نے کہا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر دے کر اسلام کو غالب کر دے، مضبوط کر دے، اور ہوا، غالب بھی ہوا، مضبوط بھی ہوا۔ یہاں پر میں عرض کروں گا کہ وہ لوگ، وہ بندے جو عمر پہ تنقید کرتے ہیں، وہ بندہ جو عمر کے ایمان پہ شک کرتا ہے، وہ انسان جو عمر پہ تنقید کرتا ہے، وہ عمر پہ تنقید نہیں کرتا، وہ محمد مصطفیٰ پہ بھی تنقید کرتا ہے، وہ عرش والے خدا پہ بھی تنقید کرتا ہے۔ دراصل وہ کس پہ تنقید کر رہا ہے؟ اللہ پہ تنقید کر رہا ہے، اللہ پہ۔ جو عمر پہ تنقید کرتا ہے وہ رب پہ تنقید کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ذرا توجہ میری طرف رکھیے۔ آپ کے پاس کوئی مہمان آئے، بالفرض کوئی خطیب ہی آ جائے، آئے، آپ نے ان سے ملاقات کی، انہوں نے گفتگو کی، جب جانے لگے تو آپ نے 5000 کا نوٹ ان کو دے دیا کہ جائیں جی یہ ذرا تیل شیل ڈلوا لینا۔ انہوں نے نوٹ لیا، وہاں سے روانہ ہو گئے، آگے پیٹرول پمپ آ گیا، گاڑی کھڑی کر دی، انہوں نے کہا جی پیٹرول ڈال دیں 5000 کا۔ 5000 کا پیٹرول پمپ والوں نے ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد مولانا نے وہی 5000 کا نوٹ جو کسی میزبان نے دیا تھا وہ پمپ والے کو دیا کہ یہ لیں۔ ان پمپ والا نوٹ ویکھے نالے مولوی صاحب دی داڑھی ویکھے کہ مولانا آپ مجھے غلط نوٹ دے رہے ہیں، ماشاءاللہ سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ سنت رسول ہے، سلجھے ہوئے بندے لگتے ہیں، دین کے مبلغ لگتے ہیں، اور نقلی نوٹ، جعلی نوٹ دے رہے ہیں۔ وہ کہے گا ہیں نوٹ خراب ہے؟ جی خراب ہے۔ اس نے کہنا یار مجھے نہیں پتا تھا، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، دینے والے کا قصور ہے۔ کیا خیال ہے؟ مجھے تو پتا نہیں تھا، کس کا قصور ہے؟ جس نے دیا اس کا قصور ہے، میرا تو علم نہیں، مجھے تو پتا نہیں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، لوگوں میں تو غیب نہیں جانتا، میں نے تو عمر اللہ سے مانگا ہے، رب نے دیا ہے، اگر عمر میں غلطی ہے تو دینے والے کا قصور ہے، قصور دینے والے کا ہوگا نا، میرا تو نہیں ہے۔ لیکن
یہ میں نے مثال سمجھانی تھی آپ کو، مثال سے بات سمجھانی تھی۔ حقیقت یہ ہے نہ قصور پیغمبر کا، نہ قصور عمر کا، نہ قصور دینے والے کا، یہ فطور ہے عمر کو سمجھنے والے کا جو سمجھ ہی نہیں سکا، یہ فطور اس کا ہے۔ اگر عمر کے اندر غلطی ہوتی، عمر کے اندر قصور ہوتا، یا عمر نعوذ باللہ سچے مومن نہ ہوتے، تو کبھی قرآن کے وہ اعلانات نہ ہوتے جو اعلانات قرآن نے یا محمد مصطفیٰ کی زبان نے عمر کے لیے کیے ہیں۔ آئیے یہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ صحابہ کرام داغی تھے، صحابہ کرام دل سے کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، صحابہ کرام مخلص نہیں تھے، صحابہ ٹھیک نہیں تھے، تو یہ کہتا ہے۔ اور دینے والا کیا کہتا ہے؟ جس نے دیے ہیں پیغمبر کو صحابہ، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، وہ تو کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ حضرات گرامی یہ کہتا ہے صحابہ ٹھیک نہیں، عرش والا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ کہتا ہے صحابہ ٹھیک نہیں تھے، جبکہ دینے والا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ یہ کہتا ہے صحابہ ٹھیک نہیں تھے، وہ کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، انہیں صحابہ ٹھیک نظر نہیں آتے، وہ کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون۔ وہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس کو صحابہ کرام کے اندر کمی نظر آتی ہے، نقص نظر آتا ہے، عیب نظر آتا ہے، جبکہ وحی کی زبان کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ یہ کہتا ہے صحابہ ٹھیک نہیں تھے، میرے پیغمبر کی زبان کیا کہتی ہے؟ ہما سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ میرے پیغمبر کی زبان یہ کہتی ہے ہما سیدہ کہول اہل الجنہ، وہ جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کون؟ فرمایا ابا بکر و عمر، ابو بکر اور عمر۔ میرے پیغمبر کیا کہتی ہیں؟ فرمایا لوگوں دنیا کے اندر ہر بندے کے حواری ہوتی ہیں، میرے جنت کے اندر حواری میرے طلحہ ہوں گے، زبیر ہوں گے۔ یہ کہتا ہے صحابہ ٹھیک نہیں ہے، پیغمبر کی زبان یہ کہتی ہے اے دنیا جہان کے لوگوں، ہر حکمران کے وزیر ہوا کرتے ہیں، میرے جنت کے وزیر و مشیر میرے ابو بکر و عمر ہیں۔ میرے پیغمبر تو یہ کہتے ہیں، میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس لیے محترم ساتھیوں، اہل الحدیث کا نظریہ اور عقیدہ الحمدللہ اعتدال پر مبنی نظریہ اور عقیدہ ہے۔ ہم رافضیوں والا نظریہ نہیں رکھتے جو ایک علی کو مان کر باقیوں پہ تنقید کرے، اور ہم ناسبیوں والا نظریہ بھی نہیں رکھتے جو عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم پہ ایمان لا کر ان کو مان کر جناب علی پر اہل بیت پر تنقید کرے۔ نہیں، الحمدللہ اہل الحدیث کا نظریہ اعتدال پہ مبنی ہے جو یہ کہتا ہے صدیق بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں۔ اور محرم الحرام کے اندر میرا یہ پیغام دیتا جاؤں کہ محرم الحرام کے اندر انتظامیہ کو بڑی فکر ہوتی ہے بین المذاہب ہم آہنگی کی، امن کی، رواداری کی، سکون کی، اعتدال کی۔
بھائی کیا ہو گیا؟ ہر محرم الحرام کے اندر کوئی انڈیا نے حملے کا اعلان کر دیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ ذرا بتائیں تو صحیح کہ کیا وجہ ہے کہ محرم میں بد امنی کی ٹینشن ہو گئی ہے؟ اور یہ بد امنی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اس مہینے کے اندر میرے پیغمبر کی جماعت کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں امن، چاہتے ہیں سکون، چاہتے ہیں اطمینان، چاہتے ہیں رواداری، تو پھر آپ ان زبانوں کو بند کریں نا جن زبانوں سے صدیق کو گالی پڑتی ہے، جن زبانوں سے فاروق کو برا بھلا کہا جاتا ہے، جن زبانوں سے عثمان پہ تنقید ہوتی ہے، جن زبانوں پہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر صحابہ کرام پہ تنقید ہوتی ہے، الحمدللہ ہمارے منبر سے ان ہستیوں کے لیے بھی ہمیشہ احترام کا اعلان ہوتا ہے جن ہستیوں کو فریق مخالف مانتا ہے۔ جناب حسن کے لیے، جناب حسین کے لیے، جناب سیدنا علی کے لیے، سیدہ فاطمہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ پیغمبر کا خاندان ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ جب تک ہم نبی کی آل پر درود نہیں پڑھتے ہماری تو نماز ہی نہیں ہوتی، ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ لہذا بد امنی کو فروغ وہ دیتا ہے جو میرے پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب میں تفریق ڈالتا ہے اور ان پہ تنقید کرتا ہے۔ محترم ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا، فرمایا اے میرے خالق کائنات، اے میرے پروردگار عالم، اے میرے الہ العالمین، مجھے عمر دے دے۔ عمر کیوں چاہیے؟ اسلام کو غالب کرنے کے لیے چاہیے۔ عمر کیوں چاہیے؟ اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے چاہیے۔ عمر کیوں چاہیے؟ حضرات عمر اس لیے چاہیے کہ عمر آئے گا، بیت اللہ کے تالے کھل جائیں گے، لیکن جو ایمان عمر پہ تنقید کرتا ہے وہ ذرا غور کرے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان عمر کے متعلق کیا گلہائے عقیدت نچھاور فرمائے ہیں، میرے پیغمبر نے عمر کے ایمان کو کیسے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں بینما انا نائم، اے میرے صحابہ کرام، میں ایک دن سویا ہوا نیند کی حالت میں، میرے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مختلف قسم کے لوگ پیش کیے گئے، ان کے اوپر قمیصیں تھیں، لیکن کسی کی قمیص چھوٹی ہے، کسی کی قمیص بڑی ہے، کوئی ایسا ہے جس کی قمیص اس کے سینے تک پہنچ رہی ہے، کوئی ایسا بھی میں نے دیکھا میرے اوپر پیش کیا گیا جس کی قمیص اس کی ناف تک پہنچتی ہے، میں نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جن کی قمیص ان کے گھٹنوں تک پہنچتی ہے، اور میں نے ایسے بندے بھی دیکھے، وہ بھی مجھے دکھائے گئے جن کی قمیص زمین کے اوپر گھسٹ رہی ہے، اتنی لمبی قمیص۔ میں نے دیکھا میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کے عالم کے اندر میرے اوپر پیش کیے گئے، عمر کی قمیص اتنی لمبی ہے کہ زمین کے اوپر لگتی آ رہی ہے فاروق اعظم کی قمیص۔ صحابہ کرام نے پوچھا فما اولتا، اللہ کے پیغمبر آپ نے اس کی تعبیر کیا فرمائی ہے؟ ذرا بیدار ہو کہ میرے پیغمبر کی بات سننا، توجہ، اللہ کے نبی ان قمیصوں کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی قمیص چھوٹی ہے، کسی کی ناف تک ہے، کسی کی گھٹنے تک ہے، اور کسی کی قمیص اتنی لمبی اور بڑی ہے کہ زمین پہ لگ رہی ہے۔ میرے نبی ان قمیصوں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ان قمیصوں سے مراد ایمان ہے۔ ان سے کیا مراد ہے؟ ایمان۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ اس کی قمیص بھی اتنی لمبی، اور عمر کا ایمان اتنا زیادہ ہے جو عمر سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ عمر کا ایمان اتنا زیادہ ہے جو عمر کے قد کانٹ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عمر کا ایمان یعنی عمر کی قمیص زمین کے اوپر پھیل رہی ہے، زمین پہ لگ رہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ عمر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ایمان عطا فرمایا ہے کہ عمر خود تو ایماندار ہے، خود تو جنت کا حقدار ہے، خود تو راہ ہدایت پر ہے، لیکن عمر کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بھی دولت ایمان عطا کر دے گا۔
عمر کا ایمان زمین پہ لگ رہا ہے، کیا مطلب کہ عمر کی وجہ سے زمین کے اوپر ایمان پھیل جائے گا؟ پھر یہ عمر ہی تھے نا جن کی وجہ سے 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 5 لاکھ نہیں، 10 لاکھ نہیں، 22.5 لاکھ مربع میل کے اوپر ایمان پھیلا ہے۔ یہ ایمان ہے پیغمبر کی مراد، عمر کا ایمان، یہ عمر ہے۔ ایسا ایمان جیسے گلی کے اوپر، زمین کے اوپر عمر کی قمیص لگ رہی ہے، ایمان پھیل رہا ہے زمین کے اوپر پیارے عمر کا، تو جیسے عمر کا ایمان زمین پہ پھیل رہا ہے نا، ویسے جہاں عمر ہو پھر اس زمین پہ شیطان نہیں پھیل سکتا، شیطان نہیں آ سکتا۔ ایمان عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ ایک غزوہ سے واپس آئے، ایک بچی کہنے لگی اللہ کے رسول چھوٹی سی بچی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ جب اللہ آپ کو کامیابی دے گا، آپ فتح پا کر واپس آئیں گے تو میں آپ کے سر کے اوپر دف بجاؤں گی۔ دف کی اجازت ہے، دف بجاؤں گی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ننھی منی سی بچی، اچھا تمہاری یہ خواہش ہے، لو محمد حاضر ہے، تم اپنی خواہش پوری کر لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دف لائی، بجانا شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق تشریف لائے، بیٹھ گئے، علی آئے، بیٹھ گئے، عثمان آئے، تشریف فرمائے۔ اتنی دیر تک بچی کو پتا چلا کہ عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں۔ اس نے وہی دف زمین پہ رکھی، اوپر بیٹھ گئی، دف کو اپنی قمیض کے ساتھ چھپا لیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر آئے تو پیغمبر مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی میرے آنے پہ آپ مسکرا رہے ہیں، کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہ دف بجا رہی تھی، میں بھی موجود تھا، صدیق بھی تھے، لیکن اس نے دف بند نہیں کی، تیرے آنے کی خبر جو ہی پہنچی ہے، دیکھو دف کہیں نظر آ رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی جان کی دشمنوں، تم پیغمبر سے نہیں ڈرتی، مجھ سے ڈرتی ہو۔ جب یہ جملہ عمر نے بولا، میرے نبی نے فرمایا ایہن یبن الخطاب، عمر تم انہیں دھمکیاں لگا رہے ہو، عمر تیری کیا بات ہے؟ ایہن، واہ عمر واہ، عمر تمہاری کیا ہی بات ہے؟ عمر تم بچی کی بات کر رہے ہو؟ جب تم محمد مصطفیٰ کی طرف آ رہے تھے میں نے شیطانوں کو دیکھا تیرے راستے سے، وہ بھی دائیں بائیں ہو رہے تھے، جدھر سے تم آؤ ادھر شیطان نہیں ٹک سکتا، شیطان دھمک جاتا ہے، شیطان گھبرا جاتا ہے، شیطان راہ چھوڑ دیتا ہے۔ جس راستے پہ عمر آ جائے تو بچی کی گھبراہٹ وہ تو فطرتی بات تھی۔ میرے محترم ساتھیو، تنقید کی جاتی ہے سیدنا عمر پر، ان کے ایمان پر، جبکہ عمر وہ ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک دفعہ سیدنا معاذ آئے، آپ نے فرمایا کہ معاذ بڑا غیرت مند ہے، لیکن معاذ میں تجھ سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ کیا مطلب کہ غیرت کو رب پسند کرتا ہے، اور عمر تیری جو غیرت ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کروائی، قرآن کریم میں ذکر فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو سیر کروائی۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اسی معراج کی رات مالک کائنات نے مجھے 5 نمازیں بھی عطا کی، اسی معراج کی رات حوض کوثر بھی دکھایا گیا، اسی معراج کی رات کچھ لوگ جو جہنم میں عذاب کے اندر مبتلا تھے وہ بھی دکھائے گئے،
اسی معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کی سیر بھی کروائی۔ فرماتے ہیں جنت کی سیر کر رہا تھا، اسی دوران مجھے جنت کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب خوبصورت محل نظر آیا۔ کیا مطلب ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے پوری جنت دیکھی اللہ تعالیٰ کی، نبی کریم جنت کی نعمتیں، جنت کی کوٹھیاں، جنت کے بنگلے، جنت کے محلات میرے پیارے پیغمبر دیکھ رہے ہیں، لیکن پوری جنت کے اندر ایک ایسی کوٹھی دیکھی جس پہ پیغمبر کی نظر ٹک گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ پوری جنت سے ہی نرالی ہوگی، پوری جنت سے اعلیٰ بالا ہوگی۔ امام کائنات فرماتے ہیں وہاں پر میری نظر ٹک گئی، میں نے دیکھا اتنا خوبصورت محل، اتنا خوبصورت بنگلہ، میرا دل چاہا کہ میں اندر جا کے دیکھ کے آؤں۔ میں نے پاس فرشتے سے پوچھا کہ یہ محل کیسا ہے، یہ کس کے؟ فرشتے نے بتایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی مراد، آپ کے جانشین، آپ کے صحابی، آپ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اے عمر میرا دل چاہتا تھا محل کے اندر جاؤں دیکھ کے آؤں، لیکن فذکرت غیرتک، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں محمد تیرے محل کے اندر نہ گیا۔ میں نے سوچا عمر کی اجازت کے بغیر میں محل کے اندر چلا جاؤں، میرا عمر کہیں غیرت ہی نہ کر جائے تیری اجازت کے بغیر۔ عمر فرماتے ہیں علیک اغار یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا آپ کے جانے پر عمر کو غیرت آتی؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ میرے نبی یہ کیسے ممکن تھا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل ملا تو آپ کے قدموں میں آنے کی وجہ سے ملا۔ ہم تو اللہ کے پیغمبر کیا تھے؟ ہم تو جہنمی تھے، آپ نے جنتی بنایا۔ ہم تو شرابی تھے، آپ نے صحابی بنایا۔ ہم تو شتربان تھے، آپ نے حکمران بنایا۔ ہم تو ڈاکو تھے، رہزن تھے، آپ نے رہبر بنایا۔ اللہ کے پیغمبر ہم تو جہنم کے گڑھے پر پہنچنے والے تھے، آپ نے جنت کے ٹکٹ عطا کیے۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو گمراہ تھے، آپ نے گمراہی سے نکال کر ہدایت کے سفیر بنا دیا۔ یہ علیہ کا آغار آپ پہ غیرت کرتا، یہ غیرت عمر کی، گھرانہ نبی کا ہے، گھر پیغمبر کا ہے، حجر مصطفیٰ کے ہیں، ازواج کے نبی کی ہیں، نسبت میرے پیغمبر سے ہے، لیکن آ کے کہتے کیا ہیں؟ اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علی نسائک البر والفاجر، میرے پیغمبر آپ علیہ السلام کے گھر پردہ کا آپ نے حکم نہیں دیا، آپ کے گھر میں آنے والا نیک بھی ہو سکتا ہے، بد بھی ہو سکتا ہے۔ لو امرت نساءک بالحجاب، اے میرے پیغمبر اگر آپ اپنی ازواج مطہرات کو، آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دے دیں، میرے پیغمبر خاموش رہے، آپ نے آرڈر نہیں دیا، کیونکہ آرڈر کیسے دے سکتے ہیں؟ اوپر سے آرڈر آیا نہیں۔ لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، جذبات کا اظہار کیا، غیرت کا اظہار کیا، مالک کائنات نے قرآن بنا کر جبریل امین کو بھیج دیا، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں عمر کی خواہش کو قانون بنا کے نازل کر رہا ہوں۔ جو عمر کی زمین پہ خواہش تھی عرش بری پہ وہی رب کا قانون ہے۔ اے میرے نبی آج کے بعد اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، عورتوں کو، مسلمانوں کی دیگر خواتین کو حکم دے دیں کہ پردے کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ یہ عمر ہے جس کے متعلق میرے پیغمبر فرماتی ہیں ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر فہو یقول بہ، لوگو اللہ نے عمر کی زبان پہ حق رکھ دیا ہے، عمر جب بھی بات کرتا ہے حق ہی بولتا ہے۔ کہیں پیغمبر نے فرمایا قد کان فی من قبلکم رجال محدثون فإن یک من امتی فہو عمر، مجھ سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو الہامی بات کیا کرتے تھے، بات وہ کرتے تھے لیکن بات اللہ کی طرف سے ذہن میں ڈالی گئی ہوتی تھی۔ میری امت میں اگر ایسے بندے کا نام سننا چاہتے ہو تو وہ عمر ہے۔
کون عمر؟ ایسا الہامی۔ ایک بار میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے، پتہ چلا میرے پیارے پیغمبر کی بیویوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ناراضگی بائی کاٹ چل رہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا انہوں نے خرچے کا مطالبہ کیا رسول اللہ سے، اللہ کے نبی نے ناراضگی سے بائی کاٹ کیا ہوا ہے، مہینہ گزرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر پیغمبر کے پاس گئے، اپنی بات کی، آئے سیدہ حفصہ جو بیٹی تھی ان کے پاس آئی، فرمایا تمہیں جو چاہیے عمر سے مانگا کرو، پیغمبر کو پریشان نہیں کرنا آج کے بعد، اتنا ہی کافی ہے تمہارے لیے کہ تمہیں نسبت مصطفیٰ مل گئی ہے۔ اور سنو، تم اس بات پہ نہ اتراؤ کہ ہم پیغمبر کی بیویاں ہیں، ممکن ہے نبی تمہیں طلاقیں دے دے، پیغمبر کے گھر میں اور لے آئے اور آ جائیں، اس لیے مصطفیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ نہیں کرنا۔ یہ دھمکی لگا کے عمر گئے، یہی دھمکی قرآن بن کے مصطفیٰ پہ نازل ہو گئی۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سائحات سیبات وابکارا۔ میرے پیغمبر کی بیویوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رب، پیغمبر کا رب اللہ اپنے نبی کو حکم دے وہ تمہیں طلاقیں دے اور پیغمبر کے گھر میں اور بیویاں آ جائیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہرحال بائیکاٹ ختم ہوا۔ یہ واقعہ خود ایک پورا خطبہ جمعہ مانگتا ہے، میں عرض کروں گا، لیکن میں یہاں پر جو سمجھانا چاہتا ہوں، جو بات سیدنا عمر نے کی وہی اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دی ہے۔ کئی عمر کہتے ہیں اے میرے پیغمبر آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں، رب کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ کئی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں، میرے نبی نہ پڑھائیے، یاد کریں فلاں مقام پہ اس نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں اے عمر رب نے مجھے اجازت دی ہے، میں جنازہ پڑھاؤں گا، ممکن ہے میری دعا کی وجہ سے اللہ معاف کر دے، لیکن رب نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ اے میرے نبی آج کے بعد جو عمر کی خواہش ہے وہی رب کا قانون ہے، آپ کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھانا۔ میرے نبی علیہ السلام نے بدر کے 70 لوگ قیدی کیے، آپ نے پوچھا میرے صحابہ کرام مجھے بتائیے ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ کسی نے کہا فدیہ لے لیں، کسی نے کہا معاف کر دیں۔ فاروق اعظم فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کریں کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، مکے سے آئے ہوئے ہیں، بدر کے قیدی ہیں، میرے پیغمبر جو جس کا قریبی ہے اسے سپرد کیجئے، اس کے سپرد کریں، اپنی تلوار سے خود اپنے قریبی کی گردن اتار کر کائنات کی دیواروں کو یہ پیغام دے دے کہ سارے رشتے قربان ہیں محمد کے جوتوں پر۔ آرڈر کریں فلاں علی کا رشتہ دار ہے اس کو دیں، فلاں صدیق کا رشتہ دار ہے اس کو دیں، اتنے بندے میرے رشتہ دار ہیں مجھے دیں، مجھے دیں۔ واہ عمر تیری غیرت، واہ عمر تیرا ایمان، واہ عمر تیری جرأت، واہ عمر تیری بہادری، واہ عمر تیرا ایمان۔ شیطان تو تجھ سے تنگ ہونا ہی تھا، تو پیغمبر پہ فدا جو اتنا تھا۔ ایک بار حفصہ اپنی بیٹی کے متعلق کہتے ہیں جب پیغمبر سے ناراض کی، پیغمبر ناراض ہوئے خرچے کی وجہ سے، فرماتے ہیں میرے نبی لو امرانی بقتلھا لاضربن عنقھا، میرے نبی اگر فرماتے عمر میں حفصہ پہ راضی تب ہوں گا یا تجھ سے راضی تب ہوں گا اگر تم حفصہ کو قتل کر کے اس کی گردن اتارو، واللہ میں ایک لمحے دیر نہ کرتا، حفصہ کی گردن اتار کے پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیتا۔ میرے نبی یہ فلاں 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 یہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے سپرد کرے، ان کی گردن میں آپ اتارتا ہوں۔ لیکن وہ رحمت للعالمین تھے، میرے نبی نے فدیہ لے کر معاف کر دیا۔ جب قرآن اترا تو قرآن نے کہا ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض، اے میرے نبی جب یہ قیدی آپ کے ہاتھ لگے تھے آپ کو وہی کرنا چاہیے تھا جو عمر کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
پروردگار عالم عمر کی محبتیں، پیار اسی پہ ہمیں زندہ رکھے، اسی پہ موت عطا فرمائے، اور قیامت والے دن میرے اللہ جہاں عمر ہو ہمیں وہیں لے جائے۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔